نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پیر محمد نے ماشاءاللہ، اور یہ لذیذ کیوں نہ ہو، یہ لنگر کس کا ہے؟ یہ لذیذ کیوں نہ ہو کہ لنگر کس کا ہے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر ہے۔ تو اتنا لذیذ کھانا جب آپ نے کھایا، روایتوں میں تو یہ آتا ہے جو بزرگوں کے لنگر کو کھا لیا کرتا ہے وہ سال بھر تک جو ہے آفات و بلیات سے محفوظ رہا کرتا ہے۔ اور پھر لنگر کے بعد ہم سیدنا غوث اعظم کی محفل سجائیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں۔ لگ بھگ 300-400 لوگوں نے لنگر تناول کیا ہوگا۔ ہمارے محلے کے ہی کچھ لوگ، کچھ کیا اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بسترے استراحت پر جو ہے آرام کر رہے ہوں گے، مگر پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت و نور کی بارشیں ہوا کرتی ہیں، اور پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جہاں پر انسان بیٹھ کر کیا کرتے ہیں تو صرف انسان ہی نہیں بیٹھا کرتے ہیں بلکہ اللہ کی وہ مخلوق جنہیں ہم فرشتے کہا کرتے ہیں وہ زمین پر گشت کیا کرتے ہیں، وہ زمین پر گھوما کرتے ہیں کہ کون بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، کون بندہ نور و عام میں مشغول ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا کرتے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں وہاں رحمت و نور کی بارش ہوا کرتی ہے، اور فرشتے اپنے پروں میں ان کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم جب کسی لوگ کی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں نیند بھی نہیں آتی ہے، وہاں ہمیں سستی بھی نہیں آتی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے، ہمیں سستی آنے لگتی ہے، آنکھوں میں نیند آیا جایا کرتی ہے۔ تو آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن ذرا تو بتا کہ یہ اللہ کے بندے جب ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کو جو ہے نیند کیوں آیا کرتی ہے، یہ جو ہے سست کیوں ہو جایا کرتے ہیں؟ تو قرآن جو ہے اعلان کرتے کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر ہی سے ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمدار، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون، دلوں کو چین، دلوں کو قرار ملا کرتا ہے تو پتہ یہ چلا جب ہم محفل میلاد میں شرکت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، آپ بھی اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور اللہ کے ذکر میں شامل ہو جایا کرتے ہو تو اللہ تمہیں چین عطا فرما دیا کرتا ہے، اللہ تمہیں سکون عطا فرما دیا کرتا ہے۔ جب انسان کے دل کو چین مل جایا کرتا ہے تو اسے جو ہے نیند آ جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، لوگ جگہ کچھ بڑا کر دیا۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مرتبہ نہ جان سکا ہے اور نہ جان پائے گا، کیونکہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔